کہ میری نگاہوں کے سامنے کوئی فیملی تھی، ان کے پیرنٹس نے اپنے اولاد کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا، مظالم کیے، حتیٰ کہ ان کی شادی بھی نہیں کیا، وہ پیرنٹس فوت ہو گئے۔ اب اگر اولاد ان کی غیبت کرتی ہے، برائی کرتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مردے کی غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی غیبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مردوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائی بیان نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مردے کی برائی بیان نہ کرو، اس سے زندوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کو اب غیبت کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، پہلے تو میں اولاد کو تلقین کر دیتا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ نے ان کو ماں باپ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ایک تحفے کے طور پہ قبول کیا ہے۔ وہ آپ کے کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہیں، وہ آپ کے ان کی عزت اور ان کی ذلت کا معیار کوئی ان سے حاصل ہونے والے مفادات ذاتیہ کو نہ بنائیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نعمتیں دیں، سہولیات فراہم کریں تو سر آنکھوں پر، اور اگر انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف کیا تو ہم 2 منٹ میں ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ ماں باپ انسان کے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا اور نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو کسی نے عرض کی وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، سرکار نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ یعنی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے بارے میں جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ یہاں تک تو اولاد کے لیے تلقین ہوئی۔ اب میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شریعت نہ سیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ اولاد آپ کی ایک ایسی پراپرٹی ہو گئی ہے، ایک ایسی آپ کی ملکیت میں چیز آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھیں، میدان محشر میں ہماری گرفت نہیں ہوگی، تو اس سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا حکم دیا، اپنے بچوں میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں۔ اس کا مطلب ہے عدل کا مقابل ظلم ہوتا ہے کہ بچوں کے حق میں بھی ظلم متحقق ہو سکتا ہے، ماں باپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے سرکار کے پاس لائے اور عرض کی کہ میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے تمام بچوں کو غلام دو گے؟ عرض کی جی نہیں۔ تو فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بھی اپنے اولاد کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، اس پر انہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اولاد کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ احتساب نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ لیکن میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس وہ کون سی آیت اور کون سی حدیثیں ہیں کہ اپنی اولاد کو جانوروں کی طرح ماریں، چھوٹی سی غلطی کے اوپر ان کی ٹانگیں توڑ دیں، سب کے سامنے، بڑے بچوں کے چھوٹے بچوں کے سامنے ذلیل کریں، بے عزت کریں، مہمانوں کے سامنے کریں، جس کو چاہیں قریب کر لیں، جس کو چاہیں دور کر دیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی سے سالوں سال ناراض رہیں، ان کو بد دعائیں دیں، پھٹکاریں کریں، تو آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ چلیں پیش کریں۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے، ظلم کریں گے، پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد کو حق نہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سے ماں باپ کو کھڑا کر کے حساب کتاب دلوائے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کے لیے علم دین سیکھیں، اپنی اولاد کی شادیوں کے سلسلے میں ان کے ساتھ رویے اختیار کرنے کے، ان کے اندر محبت تقسیم کرنے کے اعتبار سے ان سے اگر آپ دوری اختیار کر رہے ہیں، اس میں شرعی تقاضے پورے کریں، ورنہ بہت سارے ماں باپ اپنے اولاد کی وجہ سے بھی میدان محشر میں پکڑے جا سکتے ہیں۔ لہذا کوئی اگر ایسے ماں باپ ہمیں سن رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے سامنے چھوٹی سی غلطی پہ مارو، پیٹو، بے عزت کر دو، ذلیل کر دو، تحفے روک لو، ان کو قطع تعلق کر لو، ہماری تو کوئی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ ہم ماں باپ ہیں، تو پھر ذرا دلیل اس پر جمع کر لیں تاکہ میدان محشر میں آپ یہ پیش کر سکیں کہ یہ دلائل تھے جس کے روشنی میں ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہم کتنی بھی ناانصافی کریں،
کیسے بھی غلط رویہ اختیار کریں، ہماری تو کم از کم کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ ضرور ملے گا جہاں جہاں ظلم کرنے کی ممانعت ہے اس میں سب شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب کو عدل و انصاف کا حکم ہے، سب کو برائیوں سے رکنے کا حکم ہے۔ ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا نام، اور یہ تو آپ بیٹا یہ کہہ رہی ہیں، میں جانتا ہوں نا، جو لوگ اپنے اپنے دکھ ہمیں بیان کرتے ہیں، میرا موبائل بھرا پڑا ہے ایسے دکھوں کے ساتھ کہ ماں باپ ہیں، جو لوگ اپنے اپنے دکھ ہمیں بیان کرتے ہیں، میرا موبائل بھرا پڑا ہے ایسے دکھوں کے ساتھ کہ ماں باپ ہیں لیکن اولاد کے ساتھ اتنا غیر مناسب رویہ، جیسے دشمن بھی کوئی اپنے اولاد کے ساتھ رویہ نہیں رکھتا۔ اور یہ آخری بات اس میں بس یس کروں گا، ایسا کیوں ہوا، اس پر آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس لیے ہوا کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے دین نہیں سیکھا تھا، انہوں نے اپنا احتساب نہیں کیا تھا، انہیں میدان محشر میں احتساب کا صحیح شعور حاصل نہیں تھا۔ تو جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، خدارہ اپنے اندر یہ شعور بیدار کریں، علم دین سیکھیں۔ جو ان میرڈ اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے دین نہیں سیکھا تو صرف کردار بدلے گا، عمل وہی رہے گا۔ آپ بھی اگر جاہل رہے تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں تو دوسری جہت سے آپ ظلم کر رہے ہوں گے۔ کیوں نہیں ختم کرتے اپنے خاندان سے ان چیزوں کو، جس کی بنا پر آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی ظلم کی چکی میں بچے پستے رہے؟ تو آپ کوشش کیجئے، علم دین سیکھیں، اپنے گھر میں شریعت کو رائج کریں، اور اپنے اس شریعت کی روشنی میں اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنواریں، ڈھالیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نسلیں جو ہیں وہ اچھے اثرات قبول کریں گی۔ اوپر والوں کی تو شکایت کرتے رہیں، اپنا احتساب نہ کریں، یہ خود پتہ ہی نہ ہو کہ ہم خود بھی نادانستہ طور پہ 50 چیزوں میں ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بڑوں کی غیبتیں کرتے رہیں، تو ایسا تو بیچارہ نادان آدمی ہی کہلایا جا سکتا ہے۔